بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں آتا مال اور خوش بختی کسے اچھی نہیں لگتی۔ لوگ تو مال کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے، اور پھر اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اس عمل سے مال آئے گا بھی یا نہیں۔ مگر میرے پاس تو سنت موجود تھی، ایک ایسی چیز جسے کرتے ہی میرے گھر سے ساری غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا۔ کام مشکل تھا، بس اس وجہ سے میں کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے تھے جو کہتے تھے کہ عالیہ کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی میری سب سے چھوٹی اولاد تھی اور وہ بھی بہت کم عمر اور نادان تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی؟ بھلا اگر مجھے میری 18 سال بیٹی فرزانہ کے متعلق ایسا کوئی خواب آتا تو میں ایک منٹ نہ لگاتی اور جیسے تیسے کر کے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر ہی دیتی۔ آدھی رات بیت چکی ہے، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور میں اس خواب کے باعث بیدار ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ گئی ہوں تو کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ میں وضو کرنے خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی در سے نڈھال آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا، اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں بولی، کیا ہوا میرے بچے، میرے لال؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا، اسے بیڈ پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش رہا مگر پھر اپنے چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر بولا، امی آپ کیسے بیدار ہو گئی؟ میں بولی، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں بولی، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر رات ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے امی، میں آپ سے چھپا لیتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ ماں کے دل پر بہت بری گزرے گی، مگر امی آج حال بتا رہا ہے کیونکہ آپ تہجد پڑھتی ہیں۔ میری دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ میں نے بیٹے کی بات سنی تو دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولی، اللہ نہ کرے کہ دل میں کچھ ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا مگر اس نے اپنی آنکھیں ہی ہاتھ رکھ لی اور بولا، امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی مگر اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی گئی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مجھے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر سین میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی اور صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا۔ ساج شاید سو چکا تھا، اس کی بہنیں بھی بیدار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی شور نہ کرے کیونکہ بھائی بڑی مشکل سے سویا ہے۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کے مرض میں لاحق تھا، اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں، ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی۔ اس چیز میں اتنا خرچ آتا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار اس کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم اس کا علاج کرواتے۔ سعد کے ابو جب اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسے کا انتظام کر دیں، میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے تھے، بولے، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس سے یہ امید لگاؤں کہ مجھے پیسے دے دے گا، کیونکہ میں تو ابھی پہلے قرض ہی اتار نہیں پایا۔ امجد بھی ٹھیک کہتے تھے، میں ان کو بھی موضوع الزام نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ یوں بڑی اذیت سے دن رات بسر ہو رہے تھے۔ میں ساری رات رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ آج بڑے دنوں بعد گہری نیند آئی، مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خواب میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم نے رو کر اپنا برا حال کر لیا، اپنے بیٹوں کو بھی تکلیف سے نکال رہی، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اس کی شادی ہے، اس کی شادی کر دو، رات مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی مجھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا شوہر شاید پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، کہنے لگا، کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں بولی، امجد عالیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں میں۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹی خاطر عالیہ کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگا، ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے فرزانہ کے لیے کئی جگہوں پر رشتوں کی بات کی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر بولی، میں فرزانہ کی نہیں عالیہ کی بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم اپنے حواس میں تو ہو؟
میں بولی امجد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ایک ہفتے کے اندر اندر عالیہ کو بہا کر رخصت کر دینا چاہتی ہوں۔ یہ شوہر نے مجھے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عالیہ بھی بہت کم عمر ہے، تم اس کی شادی کیسے کرو گی؟ وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی جو بھی امجد، میں عالیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ عالیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ ایسا ہوا جو تم اسے چھپا رہی ہو؟ میں بولی نادان ہے، بے قصور ہے، اسے کچھ غلط نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنے خواب کے متعلق اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک ہی خواب مجھے مسلسل آ رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، ایک خواب بلا وجہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے تم اپنے خیالات کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ پہلے میں فرزانہ کی شادی کروں گا، جب مجھے لگے گا کہ عالیہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ امجد اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ مجھے بھی تو مانتے مانتے 3 ہفتے لگ گئے تھے۔ خیر اس بار کہیں سے بھی سعد کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے گردوں میں زہر پھیل رہا ہے، جس سے درد جلدی ہو سکے اس کی صفائی کروا لیں، نہیں تو جان جا سکتی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی پراپرٹی بھی نہیں تھی جسے بیچ کر اس کا علاج کروایا جا سکتا۔ ہم تو پہلے ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ سعد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ امجد کے ساتھ باتیں کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا، وہ بہت تکلیف میں تھا۔ تب امجد ہاتھ پکڑ مجھے کمرے میں لے گیا تو وہ کہنے لگا عظمیٰ کیا تمہیں سچے خواب آتے ہیں؟ یہ نہ ہو بیٹے کے علاج کی خاطر عالیہ کی زندگی تباہ کر دے اور کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ عالیہ کی شادی سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی امجد میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ہر روز رات میں بزرگ ہستی آتی ہے۔ امجد کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اپنے جاننے والوں میں عالیہ کے رشتے کے متعلق کہہ دو اور میں اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ امجد نے یہ بات بڑی مجبوری میں کہی تھی، کیونکہ انہیں عالیہ سے بڑی محبت تھی۔ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ چونکہ عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اس لیے مجھے یہ جان سے زیادہ پیاری ہے۔ کبھی کبھار انسان حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے رشتہ کرانے والی عورت کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں عالیہ کا رشتہ چاہیے۔ وہ بھی حیران ہوئی تھی، کہنے لگی اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں اسے اب کیا بتاتی، بس بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر لوٹ کر گزارتی تھی۔ میں کیسے اپنی پھول سی بچی کی شادی کر سکتی تھی؟ نہ جانے سسرال والے کیسے ملتے، تو گھر کے کام کاج سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ تو بہت ہی معصوم تھی، آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ امجد کی حالت بھی میری جیسی ہی تھی، وہ بھی کروڑ پہ کروڑ بدلتے جا رہے تھے۔ اگلے دن 10 بجے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ایک بڑی سیاسی گاڑی کھڑی تھی، اس میں سے ایک عورت نکل کے میرے پاس ہے۔ اس کے ایک انداز سے یہی لگ رہا تھا کوئی بہت ہی باروب اور امیر عورت تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے گھر کی بیٹیاں ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا تو مسکرا کر بولی میں جانتی ہوں۔ یوں دروازے پہ کھڑے ہو کر سوال جواب کرنا معیوب لگتا ہے، مگر کچھ راتوں سے میرے خواب میں آپ کا گھر دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ اس گھر سے بہو بیاہ کر لاؤ۔ میں نے تو پہلے اس خواب کو جھٹک دیا، مگر اب مجھے احساس ہو کہ شاید مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے، اس لیے میں صبح آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ میں اس عورت کو کمرے میں لے گئی اور بولی میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ کس کو رشتہ کرنا چاہیں گے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ تب میں بولی عالیہ فرزانہ ادھر آؤ۔ تب وہ عورت بولی عالیہ نام سنا سنا سا لگتا ہے، شاید خواب میں آیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بےحد حسین تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ جب وہ دونوں سامنے آئیں تو وہ عورت کہنے لگی کاش میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو لے لیتی، مگر فقط ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں عالیہ سے اس کی شادی کرنا چاہوں گی۔ میں نے سر ہلا دی اور بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے بولی جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دیا تھا۔ شام میں جب امجد کام سے واپس آیا تو میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ وہ کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا، اس نے مجھے بھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔
خیر جب میں نے عالیہ کو شادی کے متعلق بتایا تو بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی امی میں نئے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ میک اپ کروں گی، اتنا مزہ آئے گا نا۔ میں مسکراتی اور بولی ہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ عالیہ سے چھپ چھپ کر میں بہت روتی تھی۔ فرزانہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی امی آپ کو ہو کیا گیا، آپ نے اس عورت کی گاڑی دیکھی تو لٹو ہو گئی، یہ بھی تو سوچے کہ ابھی عالیہ بہت چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سے کپڑوں اور جوتوں کا لالچ دے کر خوش کر رہی ہیں، مگر جب اس پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا تب وہ قیامت برپا کر دے گی۔ میں پھٹ پڑی تھی، میں نے فرزانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی خدا کے واسطے چپ کر جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، مجھے سکون سے جینے دو۔ فرزانہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ میرا غصہ دیکھ کر بھی اس کی وکالت سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی عالیہ کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اب عالیہ کی شادی کر محض 2 دن رہ گئے تھے، وہ پگلی تو یہ وقت گن گن کر گزار رہی تھی۔ آج میں نے ہمت کر ہی لی تھی، میں نے عالیہ کو اپنے پاس بلا لیا اور بولی میری بیٹی تمہیں علم ہے کیا شادی کے بعد تم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی؟ وہ ہونک بنی میرا منہ دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب میں بولی عالیہ تمہارا نیا گھر بہت خوبصورت ہوگا، وہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی، گاڑی بھی ہوگی، جہاں جی چاہا تم جا سکو گی۔ عالیہ نے صاف صاف انکار کر دیا اور بولا اگر مجھے دنیا جہاں بھی مل جائے تب بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں صورتحال سے بہت پریشان تھی، مگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ امجد کے سامنے بھی جب عالیہ نے اسی شادی سے انکار کیا تو انہوں نے عالیہ کو بہت ڈانٹا تھا۔ عالیہ سہم گئی تھی، یوں نکاح پر رضامند ہو گئی تھی۔ محلے والوں کو جب عالیہ کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو سب حیران رہ گئے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائے بیٹھے تھے۔ بعض نے تو اتنا کہہ دیا تھا کہ شاید لڑکی کے کردار میں ہی کھوٹ ہو جب تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ چپ چاپ سہا تھا۔ عالیہ کی رخصتی کے بعد امجد دھاڑے مار مار کر روتا رہا تھا۔ ساتھ کو جب عالیہ کی شادی کا علم ہوا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ تو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کی حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی سوچے سمجھے سے قاصر تھے۔ فرزانہ نے گھر میں بہت ہنگامہ مچایا تھا، اس لیے مجھے اس کے سامنے سچ بولنا پڑا تھا۔ میں نے فرزانہ کو اپنے خواب کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ کہنے لگی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے ساتھ کی خاطر عالیہ کی قربانی دے دی ہے، آپ نے تو اس لوگوں کے متعلق چھان بین بھی نہیں کروائی، ان کو گھر جا کر دیکھا نہیں، کچھ اتا پتہ نہیں لیا، آپ نے تو شادی سے قبل عالیہ کے ہونے والے شوہر کی تصویر بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ جب وہ بارات لے کر آئے تو کم عمر لڑکا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد ہوتا تو آپ کیا کر لیتی؟ امی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بچے کی خاطر اب دوسرے کی قربانی دے دیں؟ میں فرزانہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی تم ہر بات سچ کہی ہے، مگر تم جانتی ہو کیا ماں کے لیے اولاد اس کے جسم کی حیثیت رکھتی ہے؟ فرزانہ جب دانت میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں رہتی۔ عالیہ کی رخصتی کے بعد گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی جنازہ نکلا ہو۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی، آدھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر میں کود آیا ہو۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر دیکھا تو دیوار کے پاس ایک سیاہ بیگ پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیگ کس کا ہے۔ میں نے اٹھانے لگی تو مجھے وہ قدرے بھاری محسوس ہوا تھا۔ خیر میں اسے گھسیٹ کر روشنی میں لے آئی تھی۔ میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور امجد سے بولی جلدی سے باہر آئیں۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ جب باہر آ کر پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا تو بولا عظمت تمہارا خواب سچا تھا۔ میں نے اور امجد نے پیسے گننے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ اس پہ بے تحاشا پیسے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی رات بھر روتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی امجد ہسپتال چلا گیا تھا، سعد ابھی بھی ہسپتال میں ہی تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکا ہے، کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ امجد نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ گردے کا انتظام کر دے۔ ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا، پھر تو جیسے کوئی موضوع ہی ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن سعد کے لیے گردہ مل چکا تھا جو سعد کے گردوں سے میچ کرتا تھا، طبی لحاظ سے سعد کے لیے وہ مؤثر ترین گردہ تھا۔ امجد نے پیسے بھی ڈاکٹر کو جمع کروا دیے تھے، مگر وہ کہنے لگے تھے جب تک مریض کو ہوش نہیں آئے گا وہ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ میں امجد اور فرزانہ اس وقت بہت بری حالت میں پھنسے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا بس ختم ہو گئی اور اب جو کچھ بھی ہے اس بس ہسپتال میں ہے۔ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اس ہسپتال تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ کھانے پینے کی تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھی۔ ایک ہفتے سے ہم نے کھلے آسمان کے تلے سانس نہیں لیا تھا۔
ہم تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ تازہ ہوا کرتی ہے کہ نہیں۔ دن رات عبادتوں اور دعاؤں میں گزارتے تھے۔ اللہ نے آخرکار ہماری پکار سن لی تھی۔ ایک ہفتے بعد سعد کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، اس لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا تھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ آگے کے مرحلے بھی بہت کٹھن تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سعد کو گھر لے آئے تھے۔ اب سعد بھی بہتر ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہماری طرح سے خوشحال تھے، مگر اب مجھے عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اسپتال کی دوڑ دھوپ میں تو پھر بھی ہم اسے فراموش کر کے بیٹھے تھے، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سعد بھی کھاتا پیتا تھا، اس کی طرف سے فکر ختم ہو گئی تھی، تو مجھے عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھنے اس کا خیال آتا تھا۔ آج دروازے پر دستک ہوئی تو ایسا لگا جیسے میری عالیہ آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی، بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، جس کی شادی کی ہے بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی۔ میں بولی، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ میری عالیہ کو بتاؤ مجھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے عالیہ کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے کیوں اپنی معصوم سی بیٹی کو بنا چھان بین کے رخصت کر دیا تھا؟ میں اس سے ملنا چاہتے تھے، مگر مجھے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دروازے پر وہی دیوانہ لڑکا کھڑا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب روز یوں ہی ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر فضانہ بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ مجھے اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، مگر میں فضانہ سے ڈرتی تھی کہ کسی سے منہ سے کہوں کہ مجھے عالیہ کے سسرال کے متعلق کچھ علم ہے ہی نہیں، مگر میں مزید یہ باتیں دل میں رکھتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا، اس لیے میں نے فرزانہ سے ساری بات کہہ دیتی۔ اس کے ماتھے پر بل تو پڑ گئے تھے، مگر میری حالت کے پیش نظر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر میرا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ اس نمبر سے فون کیا کرتی تھی، آپ اس ایڈریس لے لیں۔ میں نے فرزانہ کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تو فون کرنے لگی تھی۔ دوسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے عالیہ کی ساس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈرائیور بھجوا دیتی ہوں۔ تہمینہ بیگم کی بات سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ڈرائیور آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ عالیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ محل ماں کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ میں جب اس کے گھر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور بولی، امی آپ آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری عالیہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر چلنے کی درخواست کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والی لگ رہی تھی، بار بار ملازمہ کو پکار کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتی جا رہی تھی، جبکہ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی کا ہی پیا تھا۔ عالیہ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق پوچھتی رہی، بولی، اگلی بار جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی تو فرزانہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے پاس بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکراتی رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میری بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر کان دھرے تھے، مگر ایک طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے عالیہ کی صورت دیکھ لی تھی تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو عالیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، امی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری عالیہ اتنی جلدی بدل چکی ہوگی۔ جب میں نے اسے ملوں گی تو مجھے تو شرم آئے گی، وہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ سعد بھی اب گھر سے باہر نکلتا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی، تم بلا وجہ میرے دل میں وسوسے مت ڈالو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا ڈانٹ سے پریشان ہو کر پھر گھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے دن پھر سے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز آتا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی، پھر سے عالیہ کی ساس کو فون کیا کہ میں عالیہ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی بھیجنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلی گئی تھی۔ آج بھی عالیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر دیوانہ آتا اور مجھے پریشان کر جاتا تھا۔ آج جب آیا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں بنا بتائے ہی عالیہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ عالیہ کے سامنے بہت سے بیگ پڑے تھے۔ اسے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔
وہ روتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے گھر لے چلے، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی تھی، مگر چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بھی پولیس کو فون کیا تھا۔ تہمینہ کے آنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے دل دلا دینے والا انکشاف کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جب سے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا ہے، میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی ہیں، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کھانا پینا کیسے ہے۔ ہر روز بیوٹی پارلر والی آتی ہے اور میری ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ مجھے تہمینہ بیگم ایسی ادویات کھلاتی ہیں جس سے میرا جسم پھول رہا ہے۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ہی تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتی ہیں جس سے میری کرائی تھی۔ پھر وہ بہت سے پیسے اس لڑکے کے گھر میں پھینک جاتے ہیں۔ غالباً یہ لڑکی کی قیمت ہوتی ہے، مگر وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ غریب لوگ پیسہ دے کر کچھ عرصے لے کے اپنی بیٹی کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ اتنی دیر میں اس لڑکی کو دبئی بھیج کر فروخت کر دیتے ہیں اور خود بھی علاقہ چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتی، اس لیے میں نے اس گھر کے ایک ملازم کو، جس کی بیٹی میری عمر کی تھی، قسم دے دی اور اس سے کہا تو میرے گھر جا کر میری حالت سے میری والدہ کو آگاہ کر دو۔ وہ خود تو مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک دیوانے لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیج دیتا تھا۔ پھر وہ ادھر جا کر وہی سبق دہرا دیتا تھا جو ملازم نے اسے یاد کروایا ہوتا تھا۔ جب امی گھر آتی تو تہمینہ بیگم ہمارے پاس سے بالکل نہیں اٹھتی تھی۔ آج بھی وہ مجھے دبئی لے کر جا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امی وقت پر پہنچ گئی۔ میں عالیہ کے گلے لگ کر روتی رہی تھی اور پولیس نے تہمینہ اور اس کے گروہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری بیٹی واپس گھر آ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر میں آج تک اس الجھن میں نکل نہیں پائی کہ میرے خواب میں آنے والا بزرگ کون تھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بھی تہمینہ کے گروپ کی ہی کوئی کارستانی تھی، کیونکہ جب وہ عالیہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی تو اس نے بزرگ اور خواب کا ذکر کیا تھا۔ میں آج بھی دنگ ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور ایسی سبق آموز کہانیوں کو ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔